السلام علیکم ناظرین، بیز آن یوٹیوب چینل پر آپ کو بہت بہت خوش آمدید. آپ لوگ ہمارے فیس بک چینل، انسٹاگرام اور ہماری ویب سائٹ کو بھی وزٹ کر رہے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے، جو سبجیکٹ ہے اس کا، وہ ہے عجیب موت. یہ کہانی جب آپ سنیں گے تو آپ کو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور اس میں بہت ساری ایسی باتیں جن کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ بھی ہے. اس سے بھی مرنے سے پہلے بہت کچھ کر لینے کا شاید ہمارے اندر اس واقعے کے بعد، اس کو سننے کے بعد ہمارے اندر تبدیلی کی وجہ بن جائے. یہ کام اس نے اپنے مرنے کے بعد شروع کیا تھا. اس کے جنازے میں پورا شہر ہی امنڈ آیا تھا. علاقے میں اس کی شہرت تھی، ہر چھوٹا بڑا اس سے واقف تھا، بلکہ بعض اوقات چھوٹے بچوں کے اصرار پر ان کے والدین سے بھی بچوں کی ملاقات کرانے بھی اسے لے آیا کرتے تھے. وہ بچوں اور ان کے والدین کی پانی سے تواضع کرتا تھا. ملاقات کرنے کے لیے آنے والوں کو ہی نہیں، بلکہ ہر شناسا اور ناآشنا کو بھی پانی پلایا کرتا تھا. لوگ بھی پیاسے ہوں یا نہ ہوں، اس سے پانی ضرور پیا کرتے تھے. یوں لگتا تھا اس کی زندگی کا مقصد ہی لوگوں کو پانی پلانا تھا. یہ کام اس نے اپنے مرنے کے بعد شروع کیا تھا. جی ناظرین، آپ نے صحیح سنا، یہ کام اس نے موت کے بعد شروع کیا تھا. مرنے سے پہلے تو اس نے پانی کا گلاس تو بہت بڑا ہوتا ہے، پانی کا قطرہ تک کسی کو پینے کے لیے نہیں دیا تھا. اس کو اس بات کا احساس بھی مرنے کے بعد ہوا تھا. یہ حقیقت بھی مرنے کے بعد فرشتوں نے اسے بتائی تھی کہ اس نے زندگی میں ایک بار کسی مہمان کو دودھ کا گلاس پلایا تھا. حالانکہ اسے یاد تک نہیں تھا کہ اس نے کسی کو دودھ کا گلاس پلایا ہو. مگر جب فرشتوں نے اسے یاد کرایا تو اسے وہ اجنبی یاد آ گیا جو عشق کے ڈنگروں والے باڑے کے پاس سے گزر رہا تھا اور بچھی ہوئی چارپائی اور حقہ دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا تھا. اس وقت تو اپنے گائے کا دودھ دہو رہا تھا. اس نے پتہ نہیں کیا سوچ کر اس پردیسی کو دودھ کا پیالہ پیش کیا. اجنبی سے حقہ سے منہ ہٹایا، دودھ کا پیالہ لیا اور ایک ہی سانس میں پی کر ہاتھوں سے مونچھوں پر لگے دودھ کو صاف کیا. پیالہ چارپائی پر رکھا اور وہ اجنبی چل دیا. اس کی زندگی بھی گجر خان کی ڈھوک حیات علی میں دوسرے لوگوں ہی کی طرح تھی. صبح اٹھتے ہی کھیتی باڑی میں مصروف ہو جاتا، اس کے بعد ڈنگروں کے پٹھوں کا انتظام کرتا، شام کو دودھ دینے والے جانوروں کا دودھ دھوتا. اس کی زندگی اسی طرح روا دوا تھی. صحت بھی ٹھیک تھی، مگر اچانک فوت ہو گیا. حیات علی کے گھر میں ایک عجیب ماتم کا سا سما تھا. جو سنتا اس بے وقت موت پر حیران ہو جاتا. مگر موت سے کون فرار حاصل کر سکتا؟ حقیقت کو قبول کرنا پڑتا ہے. اس کی موت کی حقیقت کو بھی تسلیم کر لیا گیا. دور پار کے رشتہ داروں کو فوتگی کی اطلاع دے دی گئی، قبر تیار کر لی گئی. جب اس کا جنازہ اٹھایا گیا تو حیات علی اٹھ بیٹھا. رشتہ داروں نے چارپائی نیچے رکھ دی. حیات علی نے بتایا وہ واقعی مر گیا تھا، اور فرشتے اسے لے کر ایک لمبے ویران صحرا سے گزر کر ایک ایسے میدان میں لے کے گئے جہاں مرے ہوئے لوگوں کا رش تھا. حیات علی کو بمائے اس کے کاغذات کے اس میدان میں موجود ایک منشی کے سامنے پیش کیا. اس نے کاغذات دے کر حیات علی کو لے جانے والوں کو ڈانٹا کہ تم غلط آدمی کو اٹھا کر لے آئے ہو، جلدی سے واپس لے جاؤ اور مان کے آلہ والے حیات علی کو لے کر آؤ. ڈھوک حیات علی والوں نے یہ سنتے ہی 40 کلومیٹر دور مان کے آلہ کی طرف بندے دوڑا دیے. انہوں نے واپس آ کر تصدیق کی کہ جب حیات علی زندہ ہوا اس وقت مان کے آلہ والے حیات علی کا انتقال ہو گیا تھا. اصلی کہانی مگر مان کے آلہ والے حیات علی کی وفات کے بعد شروع ہوتی ہے. ہوا یہ کہ حیات علی کو جب مرنے کے بعد ایک بیابان صحرا سے گزارا جا رہا تھا تو اسے پیاس کی شدت نے پانی مانگنے پر مجبور کر دیا. مگر اس کے دونوں ساتھیوں میں سے ایک نے کہا تم نے تو پوری زندگی میں کسی کو پانی نہیں پلایا، اس لیے تمہیں پانی نہیں دیا جا سکتا. حیات علی کی زندگی میں اس زیادتی پر دوسرے ساتھی نے کہیں جھانک کر دیکھا اور پہلے ساتھی کو بتایا کہ اس نے ایک راہگیر کو دودھ کا گلاس پلایا تھا، لہذا اسے دودھ کا گلاس پیش کر دیا گیا. دوبارہ جی اٹھنے کے بعد حیات علی نے اپنی ڈھوک میں کنواں کھدوایا. سارا دن اس کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا اور ہر آنے جانے والے واقف ناواقف کو پانی پلاتا.
اس عمل کے دوران اس کی موت آ گئی. علاقہ بھر کے لوگ اسے جانتے تھے. اکثر نے اس کے ہاتھ سے پانی پیا ہوا تھا. اس کی موت علاقے میں بڑی موت تھی. سارا علاقہ جنازہ پڑھنے امڑ آیا. یہ ناظرین کہانی ہمیں ایک بیرون ملک مقیم ایک گجر خانی نے سنائی تھی. ہم نے گجر خان جا کر اس محلے میں لوگوں سے معلومات حاصل کی. کئی نوجوان اس کہانی سے ناشنا تھے, اکثر بزرگوں نے مگر اس کہانی کی تصدیق کی. ذاتی طور پر اس کہانی کی صحت پر یقین ہو جانے کے باوجود اس کو دل مائل نہیں ہو رہا تھا کہ سنائی جائے. پھر گجر خان کی معروف صوفی شخصیت جناب پروفیسر احمد رفیق اختر نے اس کی تصدیق کی تو ہم نے یہ آپ تک تحریر پہنچائی. ناظرین زندگی کے چھوٹے چھوٹے اچھے عمل اور زندگی کے چھوٹے چھوٹے برے عمل ہماری زندگی پہ اور ہماری دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے. ہمارے شاید نصیب حیات علی والے نہ ہوں کہ ہم مر کے زندہ ہو جائیں. ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہی اپنی اس حیات میں وہ کام سر انجام دینے چاہیے جس سے کہ ہماری آئندہ آنے والی زندگی تاحیات ہو جائے.